بدس آج کا جو ہمارا سپارہ ہے وہ 15واں سپارہ ہے، اور 15ویں سپارے کی آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ میں آغاز کروں گا اپنی ریفلیکشن کا۔ سورۃ الاسراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ایک کتاب کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو کھول دیا جائے گا اس کے سامنے، اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھو، آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے حساب کے لیے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن جو مختلف اللہ تعالیٰ نے یوم الحشر جو ہے اس کے یا پھر حساب کے دن کے مختلف مناظر کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور ایک یہ منظر جو ہے سب سے جو کہتے ہیں نا سب سے مشکل ترین جو ٹائم ہوگا ایک انسان کے اوپر، وہ یہ والا ٹائم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی غالباً وائف نے، بیٹی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لمحات آپ نے ذکر کیے کہ اس وقت کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ایک مجھ میں یوم سے یفر المرء من مرء من اخیہ۔ اخیہ و امیہ۔ تو قیامت کے دن خاص طور پہ جب حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا، اس وقت ہر انسان جو ہے وہ صرف نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان کے جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے، تو سب سے بڑی بات جو ایک چیز ہے نا وہ ہے ہیوملٹی، جس کو عام طور پہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا کئی جگہوں پہ عذاب الہون کا ذکر کیا ہے، یعنی رسوائی کا عذاب، یعنی ایک امبیرسمنٹ پوری دنیا کے سامنے۔ امیجن کریں کہ پوری کائنات آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کا جو ہے وہ نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، اور ساروں کے سامنے آپ کے برے اعمال، وہ لوگ جو پتہ نہیں دنیا کے اندر آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے، آپ سے کتنی انسپریشن لیتے تھے، قیامت کے دن جب آپ ان کے سامنے ایکسپوز ہوں گے، سبحان اللہ، اور یہ نامہ اعمال جب آپ کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، پھر آپ کی حیثیت کیا ہوگی، سبحان اللہ، آپ کس لیول پر پہنچ جائیں گے پھر ان کی نظروں کے اندر۔ انسان سمجھے گا کاش میں کس طریقے سے زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر دنس جاؤں، سبحان اللہ۔ تو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حدیث نجوہ بھی کہتے ہیں، کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو پردے میں لے لیں گے۔ اب وہ کیسے لیں گے واللہ اعلم، کما یلیق بشانہ، اور اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ تم بتاؤ کہ حل انت فعلت کذا کذا، کیا تم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو انسان جو ہے فوراً اقرار کرے گا، ظاہر ہے اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا، ایک مومن اقرار کرے گا اللہ میں نے کیا ہے، اور اس وقت وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر دی۔ اور سبحان اللہ، اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہوگا، اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور میں کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کروں گا۔ تو اپنے گناہوں کو چھپانا اور اس کے بارے میں ووکل نہ ہونا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ تمام کی تمام امت جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں کہ جو رات کو گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور صبح اس پردے کو خود ہی وہ پھاڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کام کیے۔ یعنی ہماری یوتھ جو ہے بڑے فخر سے کچھ گناہوں کا ذکر کرتی ہے، فن کے اندر، مزاح کے اندر، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کام کیے، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے کہ، اور خاص طور پہ ایک اور چیز حساب کے حوالے سے جو مجھے یاد آتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نوقشہ کے الفاظ ہیں، من نوقشہ، کہ وہ بندہ کہ جس کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی نا، وہ بندہ پھنس گیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوگا قیامت کے دن، حساب کے دن، تو اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جنرل 2-3 سوال، اہم سوال پوچھ کے، موٹے موٹے سوال پوچھ کر کے ان کو گزار دیں گے۔ لیکن جس بندے کو پکڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال شروع کر دیں گے، اور جس کی جانچ پڑتال شروع ہوگی اللہ معاف کرے وہ پکڑا گیا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایسے ان آیات کو خاص طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو انسان کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔ اسی لیے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ نے ایک روایت پیش کی تھی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کرے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو آج کل سیلف اکاؤنٹیبلٹی خاص طور پہ رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی اسی آیا میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، میری بھی یہی ریفلیکشن تھی، لیکن ایک اور اینگل سے، چونکہ اس میں تقدیر کا ٹاپک آتا ہے، قدر کا، قضاء اور قدر، تو اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ینگسٹرس کے، ٹھیک ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھ لیں۔ ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ if everything is written تو پھر فائدہ کیا ہے اعمال کرنے کا، اور فری چوائس کہاں ہے؟ پھر اسی طرح ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے، انفیکٹ ابھی میرے ایک لیکچر میں ایک نوجوان نے حدیث پوچھی بھی، اور حدیث ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدائش ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس بچے کے بارے میں کہ بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے۔ اور پھر اس طرح کی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر ایفرٹ کرتا ہے اچھا ہونے کی،
اچھے عمل کرنے کی، لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. اس طرح کی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں. ایگزیکٹ حدیث میں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن کانٹیکسٹ یہی ہے. تو کافی مسکنسیپشن اور سوالات ہیں، تو میں اپنے اینڈ سے کچھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. امپورٹنٹ ایشو ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، قدر جو ہے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انفائنائٹ نالج ہے اور اللہ کی ول ہے، اور اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ اسی لیے تو وہ اللہ ہے. اور اس کے کچھ لیولز بیان ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر بلال فلپس کی یہ پوری ٹریٹائز ایک پورا کتابچہ ہے دا چیپٹر آن قدر. چونکہ میں نے عقیدہ ڈاکٹر بلال فلپس سے پڑھا، تو یہ سیکنڈ سیمسٹر میں ہم نے دا چیپٹر آن قدر پڑھا. تو اس میں انہوں نے کچھ لیولز آف ڈکری، تقدیر بتائے. وہ والی تقدیر جو لکھی جاتی ہے، یعنی رائٹنگ کا بھی ذکر ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پینس کی جو رائٹنگ ہے اس کی آواز جو ہے وہ سنی. تو رائٹنگ جو ہے، رائٹنگ آف ڈکری، یہ اس کے کچھ لیولز ہیں. 4 لیولز بیان ہوئے ہیں. پہلا لیول ہے وہ رائٹنگ جو 50,000 سال پہلے، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پین کو بنایا اور پھر پین کو حکم دیا کہ لکھ دو. تو وہ ہے اٹرنل ڈکری، اور وہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کامل نالج، پرفیکٹ نالج ہے. اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ اتنا کامل نالج اور وہ اتنی کامل لکھائی ہے کہ اس میں ایون ایڈیٹنگ بھی ہے، کہ جو تقدیر چینج ہونی ہے، اور وہ چینج کیسے ہونی ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. ایوری تھنگ از ریٹن دیئر، اور وہ اللہ کا کامل نالج ہے. سیکنڈ لائف ٹائم ڈکری ہے، جو کہ وین دا مکس ڈراپ آف میل اینڈ فیمیل سیکشل ڈسچارج از گیون لائف ان سائڈ دا ووم. فرشتہ آتا ہے، وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے. اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگین آئی ول سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ لکھ دو. لیکن جو اصل میں ہوگا اس کے اینڈ تک، وہ اللہ کو کامل نالج ہے. فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ لکھ دو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ لکھ دو. اسی لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے. میں نے ایک روایت پڑھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو مجھے خوش بخت بنا دے، اور مجھے جو ہے میرے اعمال درست کر دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوپ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز دی پاور ٹو ایون چینج واٹس ریٹن، اور فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں کہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو تھرڈ لیول ہے وہ اینول ڈکری ہے، لیلۃ القدر کی رات. اس ٹائم بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور ایک انسان کوئی دعا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں وہ لکھ دے، لکھوا دے اینجل سے. جیسے میں نے پڑھا اصحاب اور اسلاف حج کی دعا کرتے تھے لیلۃ القدر کر کے، اے اللہ نیکسٹ ایئر حج نصیب کر دے. تو یہ دعا ایسی کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ سے منوا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات. اور چوتھی جو ہے وہ ڈیلی ڈکری ہے، وچ از کیرنگ آؤٹ آل آف دی ابو ڈکریز ایٹ دیئر پراپر ٹائمز اینڈ پلیسز. یہ بھی چینج ہو سکتی ہے، اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے ڈپینڈنگ آن یور اعمال. اللہ کبھی رزق کھینچ لیتا ہے، کبھی رزق بہت فراوانی سے دے دیتا ہے. گناہ کریں گے تو ایک چیز رک بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی لگام کیسے کھینچنی. تو یہ 4 لیولز کو ہم سمجھ لیں تو کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کانسیپٹ، کہ دیکھیں لوہے محفوظ والا تو ماسٹر ٹیبلٹ والا جو ہے وہ تو کامل نالج ہے اللہ کا، وہ تو نہیں مٹنے والا. لیکن یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس فری ول، فری چوائس نہیں ہے. آپ بالکل جو ہے وہ اپنے فری ول کے بیسس پہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سے انشاءاللہ آپ دعا کر کے یہ امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے. تو اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اور ابن القیم نے کہا کہ اگر آپ کی دعا بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ ریسل کرتی ہے تقدیر سے جا کے آسمانوں پہ، اور جو چیز پھر ظاہر ہے اسٹرینتھ جس کی زیادہ ہے وہ غالب ہو جائے گی. تو میری تو اس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. وٹ ڈو یو گائز ہیو ٹو سے، اسپیشلی جو حدیث ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے چاہے وہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہے. اس سے بڑا ویسے کنفیوز جو ہے نا وہ یوتھ ہوتے ہیں. اچھا، میں علی بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آیت کے ریفرنس ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ تقدیر 2 طرح کی ہے. وہ جو آپ نے ذکر کی، میں اس کو کنٹیکسچوائز کر رہا ہوں اس آیت کے حوالے سے. تو ایک تقدیر تو وہ ہے جو ام الکتاب کے اندر لکھی گئی ہے، جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، وہ تو چینج نہیں ہونی. لیکن جو ایک تقدیر فرشتہ لکھتا ہے آ کے، جو وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. لیکن وہ ساری ایڈیٹنگ اور چینجز جو ہیں وہ ام الکتاب میں پہلے سے ہی موجود ہے. اسی لیے کہا یمحو اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہ یثبت، جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے. بالکل صحیح. وعنده ام الکتاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہے.
تو پہلی بات تو یہ. دوسری چیز احمد بھائی نے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے 13ویں سپارے کی غالباً, تو اس کے اندر احمد بھائی نے ایک پوائنٹ کو بڑا واضح کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. یعنی یہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ایک بندہ نیکی کا عمل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بیچارہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے, وہ کوشش بھی کر رہا ہے, اس کی نیت بھی یہ ہے, اور وہ اسٹرگل کے باوجود اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں, یہ تو ظلم ہے. ورنہ تو اس کے بغیر تو پھر ٹیسٹ ختم ہو گیا نا, پھر تو وہ ساری فری ول کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہمارے دین میں. مسئلہ اصل مقصد علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ یعنی انٹینشنلی یا اپنی فری ول کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اللہ معاف کرے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کی میں کو مثال دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے اس کی نیکی ساری ظاہری تھی ہاں, اور یہ بھی ہو باطن میں سکتی ہے, یعنی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اگین وہ جیسے بتایا کہ وہ اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں ان معاملات کے اندر اس ٹائم بھی احمد بھائی نے بات کی تھی کہ ان سارے معاملات کے اندر اصل فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اس کو پتہ ہے کہ معاملات کیسے ہوں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثال اس کے ایک واقعہ بڑا مشہور جو امام قرطبی نے بھی ذکر کیا, ابن قیم نے بھی جو اپنی کتاب ہے دوائے شافی اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ ایک وہ لڑکا تھا تو وہ اذان دیا کرتا تھا مینار کے اوپر کھڑے ہو کے. تو ایک دفعہ وہ اذان دے رہا تھا تو اس کی نیچے جو اوپر سے اذان دی جاتی تھی تو نیچے جو گھروں کے اندر نا صحن کے اندر اس کی نظر پڑتی تھی, بستی کے گھر والے جو بستی کے گھر تھے, تو وہاں پہ اس کی نظر پڑی. تو وہاں پہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا, بڑی خوبصورت خاتون تھی. تو وہ اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہوا کہ یا تو غالباً اس میں واقعی کرنا تھا اس نے اذان چھوڑ دی, یا پھر پوری مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گیا اس کے پاس, اور وہاں جا کے اس کو ناک کیا. وہ کرسچن خاتون تھی. تو اس پہ جب نظر پڑی تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کر سکتی. قصہ کو شارٹ کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. تو بلا آخر اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی, میں ایک ہی طریقے سے تم سے شادی کر سکتی ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو. وہ لڑکا بڑا نیک تھا, جوان تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوشش کی اس کو منانے کی, لیکن وہ نہ مانی. تو بالآخر وہ محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس نے باقاعدہ فیصلہ کیا اور اس نے ارتداد کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا. جب اس نے دین کو چھوڑا تو اس کے بعد وہ گیا دوبارہ, اس کی فیملی ریلیجس تھی خاتون کی, تو اس نے کہا میرے والد اس کے بغیر شادی نہیں کریں گے میری آپ سے. تو اس کے بعد اس کے والد نے مان لیا کہ ٹھیک ہے تم کرسچن ہو گئے تو اب تم دونوں شادی کر لو. تو اس نے شادی کر لی اس سے. تو جیسے ہی شادی کی تو وہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, اس کا گھر جو تھوڑا سا اوپر تھا اس خاتون کے گھر, تو وہ اس کے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو تھوڑی سی بنی سی تھی. تو اچانک اس کا پیر پھسلا, وہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا تھا پہلی دفعہ نکاح کے, تو اچانک اس کا پیر پھسلا تو اس کی گردن جو ہے نا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی گر کر, تو آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ اس طرح کا واقعہ. اب دیکھیں اس نے بائی چوائس فری ول ایک عمل کیا ہے, اللہ نے اس کو فورس نہیں کیا اس بات پہ. اب اس طرح کے عمل ہو سکتا ہے انسان زندگی میں عمل کر رہے. ابلیس کی مثال بہت زبردست مثال آپ نے دی. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کرنے کے بعد بائی ول فلی اس نے کیا. ہاں اب اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ وہ چیز رکھ دی, اسی لیے. اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں یہ نا فری چوائس کا معاملہ تب آپ کہتے ہیں کہ فری چوائس نہیں ہے جب انسان کو پتہ چل جائے میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا, پھر تو فری ول ہے ہی نہیں, پھر تو پھر فری ول ہی ہے. فری ول ہے آپ کے پرسپیکٹو سے تو فری ول ہی ہے نا. جیسے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا نا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں ہے اس بات کا, تمہیں کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے, کہ اللہ نے تمہارے سامنے وہ چیز کھول دی ہے. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں فیوچر ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو انفولڈ, تو آپ کے لیے وہ فری ول ہے, آپ کا پرسپیکٹو وہی ہے. اللہ کے ہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ نے ایسے نہیں لکھ دی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی ول کے مطابق اور آپ کے اپنے ایکشنز کے مطابق اللہ نے اپنی نالج کے مطابق پرفیکٹلی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے ایک دم سے کہ جس عمل کی وجہ سے یا اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے مطلب وہ چیز غالب آ جاتی, نحوست غالب آ جاتی. مغیرہ بھائی نے بھی یہی مثال دیا, شرک کر دیا نا, کفر کر دیا, ارتداد کر دیا, یعنی نیکی ہے اس کے بعد ایٹ دی اینڈ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور الٹا بھی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے, اللہ پوری زندگی گناہوں کی زندگی دیکھی ہے, لیکن 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت نصیب کر دیتا ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں ایسے شخص کے اوپر. وہ حدیث ہے نا کہ جس کے اندر وہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے دوسرے کو, اس کے بعد دوبارہ وہ پھر کلمہ, موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے, مقتول بھی جنت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ ایسے 2 مقتول شہیدوں پر مسکراتے ہیں. یعنی اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ جو مرضی کر لے ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ وہی ہوگا, لیکن علی بھائی دیکھیں جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا, یار آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں. تو فرام آر پرسپیکٹیو ہم لوگ فری ول کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارے پرسپیکٹیو میں ہمارا فری ول ہی ہے. اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیوں, اور پھر ہم یہ اب اس کشمکش کیوں پڑ گئے کہ یار ڈٹرمنزم ہے کہ فری ول ہے. اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں دے دیا, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بہت بڑے غم سے بچا لیتے ہیں. ہاں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو عقیدہ ہے نا کہ یہ سب کچھ پہلے ڈیکریڈ تھا, یہ آپ کو ایک ایکسٹریم لیول آف ڈپریشن سے نکالتا ہے
اور ایک ایکسٹریم لیول آف ایروگنس اور پرائڈ سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا 23-24 ہے, میں ریفر بھی میں کر دوں گا ارمن, سورہ حدید کی, سورہ حدید. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس لیے ڈکری کے بارے میں, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم بہت زیادہ افسردہ نہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یعنی کچھ لوگ ہیں ان کی اولاد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ان سے, تو وہ اسی چیز پہ ہو جاتے ہیں یار یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, وہ کاش والی چیز کے اوپر نہیں آتے, اف میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا, ان کو تھا کہ یار یہ ڈکریڈ تھا. تو اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے اس عقیدے میں نا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک میانہ روی اختیار کرے بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز. بالکل جزاک. اچھا, یہاں پہ ایک اور آیت جو ہے سورۃ الاسراء میں آیا نمبر 27, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو مبذرین ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اب مبذرین کون ہیں؟ وہ تبذیر کرنے والے ہیں, اور تبذیر کہتے ہیں ایکسٹریویگنس کو اور ویسٹفل اسپینڈنگ کو. خاص طور پہ امام شوکانی نے اس قسم کی مثال دی اپنی کتاب میں تفسیر میں, کہ جیسے کوئی شخص ہے, اس کے پاس بہت زیادہ سیڈز ہیں, بیج ہیں اس کے پاس, اور وہ ایسے کر کے بس پھینک دیتا ہے, لیکن ان کو پراپرلی جو ہے نا بوتا نہیں ہے جا کے, تو وہ بھی تبذیر کر رہا ہے. یعنی جہاں پہ آپ اپنے پیسے خرچ رہے ہو, یو ڈونٹ کیئر کہ وہ کہاں لگتے ہیں کہاں نہیں لگتے. تو تبذیر کی جو علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریویگنٹ اسپینڈنگ, بہت زیادہ اسپینڈ کرنا, ویسٹفل اسپینڈنگ, ایسی جگہوں کو اسپینڈ کرنا جو کہ اتنی اچھی نہیں تھی, یعنی آپ پاس اور آپشنس تھی اچھی اسپینڈ کرنے کے لیے, آپ نے بس اپنے پیسوں کا ضائع کیا ہے ایک لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسراف بھی اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ انسان نہ ایکسیڈ کرے لمٹس. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اخوان الشیاطین ہے یہ, سبحان اللہ, یعنی یہ شیاطین کے بھائی ہیں, یعنی یہ ایک ٹریٹ شیئر کرتے ہیں شیاطین کے ساتھ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان جو تھا اپنے رب کے ساتھ اس نے کفر کیا, یعنی ناشکرا تھا, انگریٹفل تھا. تو کچھ علماء کہتے ہیں تبذیر جو ہے بینگ ایکسٹریویگنٹ اور بینگ ویسٹفل ود یور ویلتھ اسپیشلی, لیکن یہ ویلتھ کے علاوہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شیطان کے ساتھ کیا ٹریٹ آپ شیئر کر رہے ہو کہ آپ ناشکری کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کی قدر نہیں کر رہے, آپ اس کو وہاں نہیں خرچ کرے جیسے کرنا چاہیے, یعنی آپ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. اور اسی طرح کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, صحت دی ہے, اولاد دی ہے, کوئی بھی نعمت ہے, اس کو آپ یوٹیلائز اور اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے جہاں پہ کرنا چاہیے, اور اگر آپ نہیں کر رہے ہوگے اس کو اس طرح, تو شیطان والی آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہے اور وہ ہے کفر کی, یعنی بینگ انگریٹفل. میں ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الاسراء کی ہی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, کہ جو کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے, جلدی چاہتا ہے, تو ہم اس کو دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, پھر آخر کار اس کے لیے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا. یہ اس کا موٹا موٹا مفہوم ہے. تو میں خاص طور پہ اس کو رمضان سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کو عاجلہ کہا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا, اور دنیا لوگوں کے لیے پلیزنگ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ یہ انسٹنٹلی آپ کو گریٹیفائی کرتی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا, غور کر رہا تھا کہ ہر وہ لذت جس کا افیکٹ امیڈیٹ ہو اور اپیرنٹ ہونا, انسان اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والی لذت جس کا افیکٹ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو. مثال کے طور پہ یعنی کھانے کی لذت ہے, اس کا فوراً آپ کو لذت ملتی ہے کھانا کھانے سے, تو انسان اس کو زیادہ اس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے. پینے کی لذت, مشروب کی لذت آپ کو فوراً ملتی ہے. اسی طریقے سے دیگر جو ڈیزائرز ہیں اس کی لذت انسان کو فوراً ملتی ہے. لیکن کوئی مقام حاصل کرنا, کسی بڑے مقام پر پہنچنا, اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرنا, وہ ایک ڈیلیڈ ہے, وہ ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے, اور اس لیے اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کم لوگ ہیں. بلکہ روزہ بھی آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, یہ میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا. تو روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دکھاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو, حبس کرو, کوئی بات نہیں, رائٹ ٹائم پہ اس کو یوٹیلائز کرنا, زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے آن دا کنٹری اگر آپ دیکھیں تو ایک پین جو ہے, یہ تکلیف جو ہے, لذت کے اپوزٹ میں ہر وہ پین جو انسٹنٹ آپ کو پین دیتی ہے یا اس کا پین کا افیکٹ اپیرنٹ ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ڈیلیڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زہر, فوراً اس کا اثر ہوتا ہے, کاٹنے کا فوراً آپ کو اثر ہوتا ہے, آگ کا فوراً اثر ہوتا ہے, آپ اس سے بچتے ہیں, بچاتے بھی اپنے آپ کو. لیکن ایسی چیز جیسے اسموکنگ ہے جو آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے مارتی ہے, انسان اس کے بارے میں ہر وہ چیز, اس طریقے سے ڈرگز ہو گئے یا اسی طریقے سے آپ کو شرابیں ہو گئیں یا اس طرح کے انٹاکسیکنٹس ہو گئے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو تباہ کرتے ہیں, فوراً ہی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا جو ڈیٹریمنٹل افیکٹ. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, یعنی دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, دنیا کی طرف کیوں, کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, آخرہ کا مطلب ہے ڈیلیڈ. تو
آخرت از آل اباؤٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. تو وہ بندہ جو جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا, جتنا اپنے نفس کو ڈسپلن کرے گا, اس کے لیے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دنیا سے اب یعنی وہ جو ہے نا بچ کے, یہ دنیا کے ڈیزائر سے بچ کے اپنے آپ کو آخرت میں ڈال دے. اس لیے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, وہ اکثر ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں, دا پین آف ڈسپلن اوور دا پین آف ریگریٹ. سبحان اللہ, ہمارے ساتھ نہیں ہے اس میں. تو وہ جو ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو آخرت کیوں ہمیں بعض اوقات نہیں کرتی, کیونکہ وہ آخر ہے, مؤخر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اسلاف کی نا بڑی مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ غالباً سہل بن عبداللہ التستری کی مثال ہے. غالباً میں ایک عالم تھے بڑے مشہور, ان کا میں پڑھ رہا تھا, تو وہ نا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے, تو سفر کر رہے تھے, پیاس لگی ان میں. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم. تو اس نے کہا میں پانی پی لیتے ہیں, تو کنواں تھا پاس, تو انہوں نے کہا ذرا صبر کر لو, آگے سے پیتے ہیں جا کے. وہ تو تھوڑا سا آگے چلے گئے, پھر دوبارہ کنواں آیا, تو انہوں نے کہا اب یہاں سے پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, پھر آگے سے تو بارہ آخر وہ بیچارہ کافی تنگ آیا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے پانی تو پینے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کی مثال یہ ہے, یعنی آخرت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی اس طرح گزارنی ہے. یعنی ہمارے پاس ڈسٹریکشنز ہیں, ہمارے پاس وہ لذت والی چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے تھوڑا سا صبر کر لے, کوئی بات نہیں, یہ آخرت کے لیے انتظار کر لے, تجھے یہاں پہ اس کا ریٹرن ملے. ایک لحاظ سے لوگ جو سود میں اور مقروض ہو جاتے ہیں وہ اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی یہ پورا کانسیپٹ آپ اس کو پتہ نہیں کس جگہ پہ ایکسپینڈ, یعنی شیطان جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے ہر معاملے میں ہمیں پھنسانے کے لیے. بالکل جزاک اللہ. میری آخری جو ریفلیکشن ہے دیٹ از سورہ کہف بھی ہے چونکہ اس میں اس بارے میں, اور فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میمورائز کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اسکالرس کے ہی کچھ ویوز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا وجہ بتائی فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میں, آخر کیا ایسا پیغام ہے کہ اس پہ تدبر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. تو الحمدللہ اگر ہم دیکھیں کہ سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز لاسٹ 10 ورسز کی جو تھیم ہے وہ آلموسٹ سیم ہے, پہلی تو بات. اور وہ تھیم میں 4-5 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو توحید, اور جتنا اخلاص کے ساتھ پیوریفائی اپنی توحید کو انسان کرتا جائے اتنا اس کے چانسز ہیں ہر ازم سکزم اور غلط ٹرینڈ سے بچنے کے. جیسے اللہ نے توحید کے کچھ جو ہے نا وہ دیکھیں اسی پہلی 10 آیاز میں اللہ سے ریلیشن کے حوالے سے 3 ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 لونگ اللہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اوبویسلی وہی اللہ کی حمد بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے. پھر ڈرایا بھی اللہ نے, فیئر آف اللہ, اور پھر ہوپ بھی ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی دے گا. تو یہ 3 چیزیں لو, فیئر اینڈ ہوپ, یہ ایک بیلنس ریلیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو توحید میں جتنا بندہ پیوریفائی ہوتے جائے, پہلی بات. دوسری چیز اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا کہ وہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات نکال رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا جنا. تو یہ غلط عقائد جو ہیں, جتنے انسان غلط عقائد کا شکار ہوتا جائے گا فتنہ دجال سے پرون ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کرسچینٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا اور لوگوں کے مائنڈ میں رکھا کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, اور اس سے مائنڈ سیٹ ہیومینٹی کا یہ بن گیا. اتنے بڑا آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے. اب دیکھیں نا, دجال بھی آ کے اگر کلیم کرے گا کہ میں ایک خدا ہوں یا مسیح ہوں تو فوراً سے لوگ اس کو مان لیں گے, کیونکہ پہلے ہی ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ خدا آ سکتا ہے انسان کی شکل میں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ. پھر تیسرا, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, مٹیریلزم کا ذکر ہے. اور آخری 10 آیات میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ڈسیوڈ ہیں, رحمان کی یاد سے ڈسیوڈ ہیں, ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا. یہ آخری 10 آیات میں بھی آتا ہے.
اور پھر وہ آیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا کہ کیا ہم انہیں بتائیں کہ کون ہے سب سے زیادہ خسارے والا. افحسب وہ کیا ہے آیت, سوری, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم نہیں جو ہے کہ کیا ہم قل بتائیں هل کہ ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جو آخری 10 آیات میں. تو وہ بھی مٹیریلزم کا ہی رد ہے جی. کہ جتنا مٹیریلسٹک ہوتا جائے گا انسان اتنا وہ پرون ہوتا جائے گا اس فتنے کے لیے. تو اس کا اینٹیڈوٹ یہی ہے کہ انسان اس حوالے سے عقیدہ اپنا درست رکھے کہ یہ سب زینت ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اور اللہ کی یاد کو پکڑ لے, اور ظاہر ہے کہ آخرت کے کانسیپٹ کو ریوائز جو ہے وہ کرتا رہے, اور ساری کی ساری صحیح دنیاوی کاموں کے لیے اس کی نہ ہو بلکہ وہ آخرہ اورینٹڈ زندگی گزارے. اور بیوٹیفلی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں وہ اصحاب کہف کی زبردست دعا سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا. اس میں یہ اتنی جامع دعا ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آور لارڈ گرانٹ اس فرام یور سیلف مرسی اینڈ پریپیئر فار اس فرام آر افیئرس دا رائٹ گائیڈنس. آج کے دیکھیں دجالی دور کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ڈسیپشن کا دور ہوگا, ایکسٹریم ڈسیپشن, مس انفارمیشن, ہائپر انفارمیشن, اور ٹروتھ ول بی مکسڈ ود فالس ہوڈ, اینڈ کامن پرسن ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز کہ اصل میں سچ ہے کیا. تو اس ازمز اور اسکزمز کے دور میں اور اتنے ویوز کے دور میں اتنے پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہے ہیں, بہت ضرورت ہے ہمیں رائٹ گائیڈنس کی. تو یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اس دور میں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا, کہ اللہ ہمارے لیے ہمارا افیئر رائٹ گائیڈنس کی طرف جو ہے ہمیں پریپیئر کر, اور ہمارے افیئرس تمام رائٹ گائیڈنس میں ہو. تو یہ 4-5 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ آیاز ہیں فرسٹ 10 اور لاسٹ 10. اللہ میں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے, آمین. جی علی بھائی, میں یہاں پہ سورۃ الاسراء سے ہی آیا نمبر 23 ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, یعنی شرک نہیں کرنا, اور اسی کے بعد کس چیز کا ذکر کیا, وبالوالدین احسانا. اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم مینشن کر چکے ہیں ایک ایپیسوڈ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ احسان کرنا جو ہے اس کو اپنے رائٹ کے ساتھ جوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا رائٹ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کسی شریک کو ٹھہرائے بغیر. اس کے بعد کیا ہے, اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل آئی اور کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب وہ ایک ایسی عمر پہ پہنچ جائیں, یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں, تو فلا تقل لهما اف, یعنی ان کو اف تک نہ کہو, یعنی کچھ بھی ان کو ایسا نہ کہو جن سے ان کی دل آزاری ہو, جن سے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو, جن سے وہ ان کو تکلیف ہو. اور دیکھیں عند الکبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے کی عمر میں, آپ کو پتہ ہے بڑھاپے کی عمر میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات نہیں مانتا, ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ایک لحاظ سے بچہ سا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے اوپر بھی یہ دور ایک آئے گا, یہ ٹائم ایک آئے گا, تو تم نے ان کے ساتھ جو ہے نا احسان کرنا, اور تم نے ان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی, یعنی اف تک نہیں کہنا, اس سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما, ان کو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. وقل لہما قولا کریما, اور ان کو اچھے الفاظ, یعنی اچھے الفاظ ان کے لیے یوز کرو. اور وخفض لہما جناح الذل, یعنی ان کے لیے میں رحمہ, اپنے ان کے ونگ آف, یہ بڑا خوبصورت فریز ہے کہ لوور یور ونگ آف ہیوملٹی ود مرسی, آپ اپنی ہیوملٹی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور رحمت کے ساتھ. اور پھر ان کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا رب میرے والدین پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے میری تربیت کی, یعنی ان کے بغیر آپ اس پوزیشن پہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد جو ہے آپ کے والدین کا جو ہے نا آپ کے اوپر سب سے بڑا حق ہے. تو یہ دعا جو ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے. جن لوگوں کے والدین, دونوں والدین ان کے زندہ ہیں, ان کی خدمت کریں, وہ جنت کا دروازہ ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ صبر کر سکیں. جزاکم اللہ. آمین.